اس وقت تک ہمیں ان کی مکمل اطاعت کرنی ہے، امتثال امر کرنے ہیں، کیونکہ ہم خدمت امام میں ہیں۔ خدمت گزاروں کے لیے چاہیے کہ وہ امام کی بھرپور اطاعت کریں، کلی طور پہ مکمل، نہ جزوی کہ کبھی کبھی اور کہیں کہیں ان کی اطاعت کرے، یہ درست نہیں ہے۔ امر امام حرف آخر ہونا چاہیے۔ اگر امر امام زمانہ کے سامنے، احکام امام زمانہ کے سامنے، حکم امام کے مقابل اگر ہم اپنا نظریہ پیش کریں کہ میرا خیال ہے آپ اس طرح کریں، یا اپنی تمنا ظاہر کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام نہ ہو یا آپ یہ نہ کریں یا آپ اس طرح سے انجام دیں، یہ میری خواہش ہے، جب حکم امام کے مقابلے میں اگر ہم اپنی آرزو، اپنی خواہش، اپنی تمنا پیش کریں اور اپنا نظریہ اور اپنی رائے پیش کریں، یا حکم امام پہ اعتراض کریں کہ ایسا کیوں، اعتراض کریں یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، تو ان صورتوں میں امتثال امر مولا کی توفیق ہم سے چھین لی جائے گی۔ یہاں پھر امام کی اطاعت نہیں رہے گی، تو انسان پھر جو ہے امتثال امر کے اس جگہ سے، اس مقام سے انسان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اب یہ توفیق نہیں ملے گی۔ توفیق امتثال امر کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اور اپنی رائے کو اور اپنے نظریات کو حکم امام کے مقابلے میں پیش نہ کریں۔ اطاعت امام بلا چون و چرا ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ امامت درست ہے اور امام کو آپ امام معصوم سمجھتے ہیں، معصوم ہے یعنی غلطی نہیں کرتے، اشتباہ نہیں کرتے، ناانصافی نہیں کرتے، بھول چوک ناممکن ہے، درست سمجھیں گے امام، درست فیصلے کریں گے امام اور درست حکم دیں گے۔ جب آپ کا عقیدہ درست ہے پھر چون و چرا کی اصلاً گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں امام کو معلوم ہے، جب معلوم ہے، سمجھتے ہیں درست، فیصلے درست، انتخاب درست، حکم درست، کیونکہ معصوم ہے، تو اب اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ایمان میں کمزوری ہے، ابھی تک نہیں سمجھا ہے امامت کو۔ لہذا سوال یہ ہے کہ کیا زمانہ غیبت میں امام زمان کی اطاعت ممکن ہے یا امام کا دفاع ممکن ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ امام زمان علیہ السلام پردہ غیب میں ہیں، لیکن ان کا دفاع بھی ممکن ہے اور ان کی اطاعت بھی میسر ہے۔ جو آج عقیدہ امامت بالخصوص امامت حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمان علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں، کچھ افراد ہیں جو امامت کا دفاع کرتے ہیں، یہ دفاع ہے مہدویت کا، اور بالاخص بعض لوگ ہیں جو امام زمان کے بارے میں دفاع کرتے ہیں، شبہات کا جواب دے دیتے ہیں اور نشر امامت اور نشر ولایت کی راہوں میں کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ افراد جو ہیں مدافع و ناصر امام زمان ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دفاع کریں مہدویت کا، جیسا کہ کل عرض کیا، تو آئیں مسائل مہدویت کا دفاع کریں، عقیدہ مہدویت کا دفاع کریں، آقا امام زمان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی امامت کے بارے میں، ان کی ولایت کے بارے میں، ان کے ظہور کے بارے میں، ان کی غیبت کے بارے میں جتنے سوالات اٹھتے ہیں ان کا منطقی جواب دیں۔ یہ دفاع ہے مہدویت کا۔ آپ پیکر مہدویت سے آپ دفاع کر رہے ہیں ان کا۔
یہ آپ مدافع بنیں گے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ آقا امام زمان کی مطلق اطاعت ہو، امتثال امر ہو، کہ یہ دعا محقق ہو جائے، والممتثلین لأوامرہ، کہ ہم جو ہیں مطیع و فرمان بردار امام زمان ہوں، اگر اس دعا کو محقق کرنا چاہتے ہیں تو آئیں قرآن و اہل بیت کی اطاعت کریں، احکام قرآنی کی اطاعت کریں، احکام شریعت کی اطاعت کریں۔ اطاعت امر امام زمان یہی ہے۔ آقا امام زمان کے کوئی الگ سے احکامات نہیں ہیں کہ جو ہمارے پاس شرعی قوانین میں، شرعی مسائل میں بیان نہ ہوئے ہوں۔ تمام مسائل جو دین میں بیان ہوئے ہیں، جو امیر المؤمنین سے لے کر 11 امام تک، یہ سب جو ہیں امام زمان کے احکامات ہیں۔ امام زمان اسی دین کو، انہی احکامات کو جو ہیں نافذ کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے قیام فرمائیں گے۔ تو جو قرآن و اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں وہ امام زمان کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس طرح جس قدر ہم قرآن و اہل بیت کی اطاعت کریں گے، اسی حساب سے یہ دعا ہم میں محقق ہو جائے گی، والممتثلین لأوامرہ۔ اور یہ اہم ترین عنصر ہے اہداف اہل بیت کی جو ہیں پیش قدمی میں، ان کی کامیابی میں اور اہداف اہل بیت کے حصول میں۔ جس قدر لوگ ان کی اطاعت کریں گے، اسی حساب سے اہداف اہل بیت بہتر طور پہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور بہتر طور پہ اہداف اہل بیت کی طرف ہم پیش قدمی کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ تو حتماً اطاعت اہل بیت مؤثر ہیں ظہور آقا امام زمان میں، چونکہ جس قدر اطاعت ہوگی ظہور اسی حساب سے نزدیک ہوگا۔ انشاءاللہ خداوند ہم سب کو امتثال امر ائمہ کی توفیق عنایت فرمائے۔